فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار، اور جو کتاب ہم آج کل مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے الدمۃ الثاقبہ جلد اول، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 46۔ امید ہے یہ کہ اس پارٹ کا یہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے اور اگلے میں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ اور پیج نمبر 551 پڑھ کے ہم 552 پہ آ گئے تھے، اس کا ایک ہی پیراگراف پڑھا تھا، تو ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی تو کیوں نہ پھر ہم وہ پیراگراف دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، تو پھر ایک تسلسل سا بن جائے گا۔ آئیے، لکھا ہے کہ کیا جس دن تمہاری اسلام کی پہلی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقابلے کے وقت مقام بدر میں میرے بابا کے ہاتھ میں نبوی علم اور تیرے ہاتھ میں مشرکوں کا علم نہ تھا، اور کیا تو اس وقت لات و عزا کے پجاریوں سے نہ تھا، اور تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین سے جنگ کو اپنے لیے فرض عین نہ سمجھتا تھا؟ جنگ خندق میں جب تمہاری ملاقات میرے بابا سے ہوئی تو اس وقت اس کے ہاتھ میں نبوی علم اور تیرے ہاتھ میں مشرکوں کا علم نہ تھا؟ ان میں سے ہر مقام پر تو شخص غضب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی نقطہ ہوا کرتا تھا۔ جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں یہودیوں کا محاصرہ کیا، عمر رضی اللہ کو مقابلے میں بھیجا، وہ ناکام واپس آیا۔ پھر سعد ابن معاذ کو بھیجا، وہ میدان سے زخمی لایا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل علم اسے دوں گا جو محبوب خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محب خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا اور فاتح لوٹے گا۔ اور وہ علم میرے بابا کو ملا اور خیبر کی فتح اس کے ہاتھوں ہوئی، اور تو اس وقت مکے میں عداوت خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ بھلا ایک ایسا شخص جس نے زندگی کا بیشتر حصہ عداوت نبویہ میں گزارا اور قدم قدم پر آپ کی مخالفت کرتا رہا، وہ اور ایسا شخص جس نے قدم قدم پر اپنی جان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کی، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر فتح مکہ کے وقت تو نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا بلکہ ہتھیار ڈالے تھے۔ تجھے اللہ کا واسطہ ہے، سچ سچ بتا، کیا غزوہ تبوک میں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو مدینے میں اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑا تھا اور فرمایا تھا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے کہ ہارون علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام، بس میرے بعد نبی نہیں ہوگا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، جس نے مجھ سے تولا رکھا اس نے اللہ سے تولا رکھا، اور جس نے علی علیہ السلام سے تولا رکھا گویا اس نے مجھ سے تولا رکھا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے علی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی علیہ السلام سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا حجت الوداع سے پلٹتے ہوئے حکم خدا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اپنی اطرت، ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا، قرآن کے محکمات پر عمل کرنا، متشابہات پر ایمان رکھنا، میرے اہل بیت علیہم السلام سے محبت رکھنا، ان کے دوست کو دوست اور ان کے دشمن کو دشمن سمجھنا، قرآن اور اہل بیت حوض کوثر کے پہنچنے تک
تمہارے درمیان باہم مربوط رہیں گے۔ پھر آپ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ محب علی علیہ السلام سے محبت اور عدو علی علیہ السلام سے عداوت رکھنا، دشمن علی علیہ السلام کو جہنم کے آخری طبقے میں رکھنا۔ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بابا کو یہ نہیں فرمایا تھا کہ قیامت کے دن حوض کوثر سے تو لوگوں کو اس طرح تو بھگا رہا ہوگا جس طرح اجنبی اونٹ کو گلے سے بھگایا جاتا ہے۔ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم آخر میرے بابا کو دیکھ کر رو نہ دیے تھے اور میرے بابا کے پوچھنے پر بتایا تھا یا علی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تیرے خلاف لوگوں کے دلوں میں کینے ہیں جو میرے بعد کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ تجھے اللہ کا واسطہ ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں میری ماں، میرے بھائی، میرے بابا اور مجھے جمع کر کے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت علیہم السلام ہیں، ان کے دوست کو دوست اور ان کے دشمن کو دشمن رکھنا۔ میرے اہل بیت علیہم السلام کشتی نوح کی مانند ہیں، جو سوار ہو جائیں گے نجات پا جائیں گے اور جو مخالفت کریں گے غرق جہنم ہوں گے۔ تجھے واسطہ اللہ کا یہ بتا کہ تو نے دیگر صحابہ کے ساتھ میرے بابا کو امیر المومنین علیہ السلام کہہ کر سلام نہیں کیا تھا؟ تجھے اللہ کا واسطہ سچ بتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے کچھ لکھنے کے لیے بلایا تھا تو اس وقت کھانا کھا رہا تھا، اور دوسری مرتبہ تجھے حضور کا آدمی بلانے آیا تھا تو کھانا کھا رہا تھا، اور پھر تیسری مرتبہ آدمی آیا تھا اور تو کھانا کھا رہا تھا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے بد دعا دی تھی کہ اللہ کبھی تیرا پیٹ نہ بھرے، اور اس دعا کا اثر آج تک موجود ہے کہ کھاتے کھاتے تو تھک جاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا۔ معاویہ براہ خدا سچ بتا، جب تو سرخ اونٹ پر اپنے باپ کو بٹھا کر آگے چل رہا تھا اور تیرا یہ بھائی جو اس وقت تیرے پہلو میں بیٹھا ہے، جو اس وقت اونٹ کو پیچھے سے ہانک رہا تھا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کھینچنے والے، اونٹ پر سوار اور اونٹ ہانکنے والے تم تینوں سے بیزاری کی تھی۔ تجھے اللہ کا واسطہ سچ بتا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مقامات پر تیرے باپ سے بیزاری کی تھی۔ پہلا مقام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ آ رہے تھے اور ابو سفیان شام سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازیب الفاظ سے یاد کیا تھا اور آپ نے بیزاری کی تھی۔ دوسرا، جس دن ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ بھگا دیا تھا، تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیزاری کی تھی۔ تیسرے، کہ جب جنگ احد میں جب ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ہمارا معبود عزا، عین زے چھوٹی اس پہ کھڑا الف ہے، ہمارا معبود عزا ہے، لیکن تمہارے پاس تمہارا خدا نہیں، تو آپ نے بیزاری کی تھی۔ اور چوتھے کہ جنگ حنین میں آپ ابو سفیان قبائل عرب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جنگ حنین میں جب ابو سفیان قبائل عرب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جمع کر لایا تھا تو آپ نے بیزاری کی تھی۔ اور پانچویں یہ کہ جب تیرے باپ نے دیگر فرشتوں کو ساتھ ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج نہ کرنے دیا تھا تو آپ نے اس سے بیزاری کی تھی۔ چھٹے، کہ جب جنگ خندق میں تیرا باپ قبائل عرب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جمع کر کے لایا تھا تب آپ نے بیزاری کی تھی۔ ساتویں یہ کہ جب وادی عقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجۃ الوداع سے واپس وہ آ رہے تھے اور تم 12 آدمیوں نے مل کر درہ سے پتھر لڑکائے تھے تاکہ ناقہ بدک جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر جائیں اور تم اوپر پتھر برسا دو۔ 7 نبی لکھا ہے کہ 7 بنی امیہ سے تھے جن میں 7واں تیرا باپ تھا اور 5 قریش سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیزاری کی تھی۔ اور پھر آگے لکھا ہے میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ سچ بتا، کیا ابو سفیان نے بیعت عثمان ہو جانے کے بعد عثمان کے پاس آ کر یہ نہیں پوچھا تھا کہ بھتیجا کوئی
اور بھی ہے؟ تو عثمان رضی اللہ نے جواب دیا تھا کہ کوئی نہیں ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ حکومت ہاتھ آئی ہے، بنی امیہ میں تقسیم کر دینا، کوئی جنت و جہنم نہیں ہے۔ تجھے واسطہ اللہ کا یہ سچ بتا کہ بیعت عثمان رضی اللہ کے بعد ابو سفیان نے میرے حسین علیہ السلام میرے بھائی کے ہاتھ سے پکڑ کر نہیں کہا تھا کہ مجھے ایک مرتبہ بقی غرقد میں لے جا؟ اور یہاں پہ ہجے کر لیتے ہیں، بقی کی تو بے قافیہ عین ہے، اس کے بعد غین رے قاف دال لکھا ہوا لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ قاف ہے ہو۔ بہرحال یہ میں نے ہجے آپ کی سماعتوں کی نظر کی لکھا ہے کہ جب میرا بھائی اسے لے کر گیا تو ابو سفیان نے شہدائے احد کی قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر نہیں کہا تھا کہ اے قبر والو، جس حکومت پر تم ہم سے لڑتے تھے آج وہی حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے اور تم قبروں میں خاکستر ہو چکے ہو۔ یہ سن کر میرے بھائی نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اگر نعمان ابن بشیر اس کا ہاتھ پکڑ کر نہ لاتا تو وہ وہیں قبروں میں بھٹک کر مر جاتا۔ اب لکھا ہے کہ معاویہ تجھے عمر رضی اللہ نے شام کا گورنر بنایا، پھر عثمان رضی اللہ نے تجھے برقرار رکھا۔ جب عثمان رضی اللہ کا محاصرہ ہوا اور 40 دن تک محاصرہ رہا، وہ تجھے بلاتا رہا، کیا تو شام سے 40 دن میں مدینہ نہیں پہنچ سکتا تھا؟ جبکہ 1 ہفتے سے زیادہ کا سفر نہیں، لیکن تو صرف اقتدار کے انتظار میں رہا کہ وہ قتل ہو تو میدان تیرے لیے ہموار ہو جائے۔ معاویہ بخدا سچ بتا، کیا تو نے قتل عثمان میں اہم کردار ادا نہیں کیا؟ کیا تو نے چند افراد کو خطوط لکھ کر انہیں خلافت کی لالچ نہیں دی؟ کیا تو نے ان لوگوں کو قتل عثمان پر آمادہ نہیں کیا کہ جنہیں تو نے خلافت کی لالچ دی تھی؟ میرے خیال میں معاویہ تجھے اتنا ہی کافی ہوگا۔ اے عمرو ابن عثمان، اللہ کی شان ہے، اب تو بھی یہ سمجھنے لگا ہے کہ میں کسی کھاتے میں ہوں۔ اگر تو سمجھ سکے تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تیرے علی علیہ السلام کو سب کرنے سے علی علیہ السلام کے حسب میں کوئی کمی آ جائے گی؟ کیا تیرے علی علیہ السلام کو سب کرنے سے علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جائیں گے؟ کیا تیرے علی علیہ السلام کو سب کرنے سے تجھے دنیا میں کچھ مل جائے گا یا علی علیہ السلام کی آخرت پہ کوئی کمی آ جائے گی؟ تو نے اپنے مقتولین بدر کی بات کی ہے، وہ مشرکین تھے۔ آج تو چاہتا ہے کہ ان کفار کا بدلہ بنی ہاشم سے لے؟ یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ جب تو میرے نانا کے دین سے نکل جائے۔ ویسے تم لوگ بنی ہاشم کے بھی 19 شہید کرو گے۔ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں صفحہ نمبر 555 پر۔ اب لکھا ہے کہ اے عمرو آس، تو ببانگے دہل کہا کرتا تھا کہ میں دشمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تیرے باپ نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہے۔ تیرے ہی متعلق اللہ نے انا شانئک ھو الابتر فرمایا ہے۔ ہر جنگ میں تو پیش رہا۔ تیری عداوت نبویہ اس حد تک پہنچی کہ حبشہ میں نجاشی کے پاس جعفر اور اس کے ساتھ دیگر مہاجرین کو قتل کرانے پہنچ گیا۔ تو نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو و توہین میں 70 شعر کا قصیدہ لکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اللہ مجھے اشعار کہنا پسند نہیں ہے۔ عمر و آس پر ہر مصرے کے عوض 1000 لعنت بھیج۔ ہمیں تجھ سے نہ یہ شکوہ ہے کہ ہم سے محبت کیوں نہیں کرتا اور نہ یہ شکوہ ہے کہ تو ہم سے عداوت کیوں رکھتا ہے۔ تیرا خمیر ہی ایسا ہے۔ تیرا یہ کہنا کہ علی علیہ السلام قتل عثمان رضی اللہ میں شریک تھے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم خاموش رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حالات سے بھی بے خبر رہتے ہیں؟ کیا تو نے جگہ جگہ عثمان کی برائیاں بیان نہیں کی؟ کیا تو نے لوگوں کو عثمان کے خلاف نہیں بھڑکایا؟ کیا وہ تیرے مظالم ہی نہ تھے جن کا شکوہ لے کر مصری عثمان رضی اللہ کے پاس آئے تھے؟ کیا محاصرے کے وقت جب تیری بھڑکائی گئی آگ کے شعلے بلند ہوئے تو عثمان رضی اللہ کے بعد معاویہ کا بغل بچہ تو بن کر معاویہ کے پاس نہیں آ بیٹھا؟ ولید ابن عقبہ، تجھے عداوت علی علیہ السلام پر میں ملامت نہیں کروں گا کہ وہ علی علیہ السلام ہی تھا کہ جس نے شراب خوری پر تجھے 80 کوڑوں کی حد لگائی تھی۔ تیرا باپ بھی جنگ بدر میں علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، تجھے ہی تو اللہ نے قرآن میں فاسق کہا ہے۔ تو اہل صفوریہ سواد غین صغوریہ سواد غین واو رے یہ ہے، تو اہل صغوریہ کے زکوان نامی شخص کا بیٹا ہے، لیکن
لیکن اگر تو اپنی ماں سے باپ کا نام پوچھے تو وہ شہرت کے پیش نظر تجھے ذکوان کا نام نہیں بتائے گی، بلکہ وہ تجھے عقبہ ابن ابی معیط میم عین یہ توئے کا بیٹا بتائے گی۔ تیرا یہ کہنا کہ علی علیہ السلام قتل عثمان میں شریک تھے، بخدا یہ بات تو طلحہ، زبیر اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ نے بھی نہیں کی، کیونکہ انہیں حقیقت حال کا علم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارا کیا دھرا ہے۔ ولید، تجھے جو کچھ تیری ماں نے تیری ولادت کا حال بتایا تھا اس کے پیش نظر کسی کو سب کرتے ہوئے شرم آنا چاہیے تھی۔ ظاہراً تو عقبہ سے منسوب ہے، لیکن کیا تیری ماں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تیرا باپ عقبہ سے بھی بدتر تھا؟ ہم آ گئے پیج 556 پر۔ عقبہ سے بھی بدتر تھا، اور پھر لکھا ہے کہ عتبہ عین تے بے ہے، اور اس سے پہلے عین قاف بے ہے تھا، پھر عین تے بے ہے کہ عتبہ تجھے تو میں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ تجھ سے بات کروں۔ اگر تو علی علیہ السلام پر سب کرے تو قصوروار نہ ہوگا، کیونکہ تیری ولادت جیسی ولادت والا ہر بچہ یہی کرتا ہے۔ تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اگر تو اتنا ہی غیور ہے تو پھر اس شخص کو کیوں قتل نہ کیا تھا جو تیرے بستر پر سو رہا تھا؟ تیرا یہ کہنا کہ علی علیہ السلام شر قریش تھا، ویسے جا کر مدینہ، مکہ اور کوفہ سے پوچھ لے، علی علیہ السلام نے کبھی کسی غریب کو حقیر نہیں سمجھا تھا، وہ کبھی کسی مظلوم کو قتل نہیں کرتے تھے۔ چونکہ تیرا بھائی علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا، اس لیے تجھے اسلام کا نہیں بلکہ اپنی بھائی کی موت کا درد ہے، اور یہی انتقام تجھے علی علیہ السلام کے خلاف اکساتا رہتا ہے۔ مغیرہ، تیرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ تیرے خلاف عادل گواہوں نے گواہی دی، تجھ پر رحم واجب ہو گیا ہے۔ یہ رحم لکھا ہے، یہ ایک نقطہ سا بھی پڑا ہوا ہے، یا رجم بھی ہو سکتا ہے۔ رحم واجب ہو گیا تھا، لیکن سیاسی مصالح نے یہ جیمی ہے رجم کو ختم کر دیا۔ تو نے دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو پر وار کر کے زخمی کیا۔ تو نے زندگی میں تو عثمان کی امداد نہیں کی، جبکہ اگر تو چاہتا تو کر سکتا تھا۔ یہ کہہ کر آپ اٹھے اور فرمایا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گروہ کے لیے ہے۔ پھر آپ چلے گئے، اور اس کے بعد آپ کے جانے کے بعد معاویہ نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اب چکھ لیا مزہ، آ گیا مزہ۔ ولید نے کہا، ذائقہ تو تیرے منہ میں بھی ہوگا، تنہا ہم نے کب چکھا؟ معاویہ نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا، یہ لوگ وحی کے پلے ہوئے ہیں، واؤ ہے چھوٹی ہے، وحی کے پلے ہوئے ہیں، تم ان سے کبھی کسی بھی حیثیت میں بازی نہیں لے جا سکتے، صرف فریب دے سکتے ہو۔ مروان نے جب سنا کہ آج حسن علیہ السلام نے تمام امویوں کو خراب کیا ہے تو وہ معاویہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے کیا سنا ہے؟ معاویہ نے کہا، تو نے جو کچھ سنا ہے سچ سنا ہے۔ میں ان سے بار بار کہتا رہا تھا کہ تم حسن علیہ السلام کو نہ چھیڑو، لیکن انہوں نے میری ایک نہ مانی، اور نتیجے میں ان کے ساتھ بھی میں بھی رسوا ہوا۔ مروان نے کہا کہ اب بلا اسے، میں اسے وہ سناؤں گا کہ زندگی تک یاد رکھے گا۔ معاویہ نے کہا کہ آج رہنے دے، اتنا کافی ہے، جو کچھ ہو چکا ہے پھر کبھی سنا لینا۔ مروان نے کہا کہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میری زبان سے بڑے بڑے خائف رہتے ہیں؟ پھر لکھا ہے، حسن علیہ السلام کو ابھی بلا اور سن لینا کہ میں حسن کو اور اس کے باپ کو ایسا سب کروں گا کہ وہ جواب تلاش کرتا رہ جائے گا۔ ہم پیج نمبر 557 پر آگے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ معاویہ نے آپ کو ایک مرتبہ پھر پیغام بھیجا۔ آپ نے فرمایا، خدا معلوم یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں جس بات سے بار بار بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، آج یہ شخص بار بار مجھے اسی پر مجبور کر رہا ہے۔ آپ تشریف لے آئے، دیکھا تو ابھی تک یہ تمام اسی جگہ پہ بیٹھے تھے، صرف مروان کا اضافہ تھا۔ آپ نے فرمایا، پھر کیا بات ہوئی؟ معاویہ نے کہا، اب بھی پہلے کی طرح میں نے نہیں بلایا، پہلے ان لوگوں نے مجھے کہا تھا، اور اب مروان آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ مروان نے کہا، اے حسن علیہ السلام، کیا تو قریش کے معزز افراد کو سب کرتا ہے؟
امام حسن علیہ السلام نے فرمایا سب سے تیری کیا مراد ہے؟ اگر تیری مراد گالی ہے تو پورا عالم عرب گواہ ہے کہ میری نسلوں میں تجھے سب کرنے والا کوئی نہ ملے گا، اور میں تو زبان رسالت چوس کر پلا ہوں، میں بھلا کسی کو سب کر سکتا ہوں؟ اور اگر سب سے مراد مہذب اور شائستہ انداز میں حقائق کی نقاب کشائی ہے تو جو کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، معزز ہو یا غیر معزز، اور قریشی ہو یا غیر قریشی، وہ سب کے لیے برابر ہے۔ مروان نے کہا کہ حسن علیہ السلام یاد رکھنا، میں تجھے تیرے باپ اور تیرے باپ کے صلب سے تا قیامت آنے والی ذریت کو ایسے سب کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا مروان تو اس طرح کر بھی سکتا ہے، اور سب کرنے میں تو واقعاً ماہر ہے تو، اور تجھے ماہر ہونا چاہیے، لیکن میں تجھے سب نہیں کرتا کیونکہ مجھے ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ ہی تجھے کافی ہے۔ اس نے اپنے نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے تجھے، تیرے باپ کو، تیرے اہل بیت علیہ السلام کو، اور تا قیامت تیری نسل سے پیدا ہونے والی ذریت کو سب کر دیا ہے۔ مروان بخدا نہ تو اللہ کی اس بیزاری سے انکار کر سکتا ہے، اور نہ اس محفل میں موجود کوئی اور شخص اس لعنت سے انکار کر سکتا ہے۔ مروان تیرا تو حق تھا کہ تو اس لعنت سے عبرت حاصل کرتا، لیکن عبرت کے بجائے تیری سرکشی اور بغاوت میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ سچ فرمایا ہے اللہ نے قرآن میں شجرہ ملعونہ کے افراد کو تو جتنا بھی خوف خدا سے ڈرائے گا ان کی سرکشی اور بغاوت میں اضافہ ہی ہوگا۔ مروان میرے نانا حق پر قرآن نازل ہوتا تھا، اور جو تفسیر قرآن فرماتے تھے کہ بقول قرآن میں شجرہ ملعونہ کا مصداق تو ہی ہے، اور جو قرآن فرماتے، دوبارہ لائن کو پڑھتے ہیں کہ اور جو تفسیر قرآن فرماتے تھے کہ بقول قرآن میں شجرہ ملعونہ کا مصداق تو ہی ہے۔ اس کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس تشریف لے آئے۔ معاویہ نے کہا مروان میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ بنی ہاشم پر صرف مکر و فریب سے ہی قابو پایا جا سکتا ہے؟ دنیا کا ہر قبیلہ تم سے مروب ہو سکتا ہے کیونکہ اس قبیلے کی برائیاں تم سے یا زیادہ ہوں گی یا برابر، لیکن بنی ہاشم ان میں سے بالخصوص اولاد ابو طالب علیہ السلام، پھر ان میں سے بھی بالخصوص اولاد علی علیہ السلام و زہرا سلام اللہ علیہ تم سے مروب نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس طرح تم برائیوں میں گلے گلے تک ڈوبے ہوئے ہو، یہ لوگ نیکیوں اور اچھائیوں میں تیرتے ہیں۔ اور اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں نمبر 2۔ نمبر 1 جو ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا احتجاجات ہم پڑھ رہے تھے، احتجاجات میں ہم نہیں احتجابات ہیں، احتجابات میں نے غلط کہہ دیا۔ اب یہاں پہ دوسرے نمبر پہ آ گیا، ہیڈنگ ہے احتجاج، اصل میں اس احتجاج کو پڑھا تو وہاں پر ذہن چلا گیا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ معاویہ، مروان، مغیرہ ابن شیبہ، ولید ابن عقبہ، عتبہ ابن ابو سفیان اور امام حسن علیہ السلام باہم بیٹھے تھے کہ ان لوگوں نے اشاروں میں مشورہ کیا اور قدیم عرب مراسم کے مطابق باہمی مفاخرہ کرنے کی ٹھان لی۔ ان تمام امویوں میں سے ہر ایک نے بنی امیہ کو بنی ہاشم سے افضل اور برتر ثابت کرنے کی کوشش کی، اور بالآخر اپنے پسندیدہ موضوع یعنی حضرت علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام پر سب کرنے پر آ گئے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا میں عرب کے بہترین قبیلے کی بہترین شاخ کا ثمر ہوں، وہ میرے ہی آبا تھے جن کے سامنے ہمیشہ پورا عرب جھکتا رہا، نسب ہو یا حسب، ہر دو لحاظ سے ہم فخر کر سکتے ہیں، وہ ہمارا ہی درخت ہے جس سے شاخ نبوت پھوٹی، ہم علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و نبوت کے وارث ہیں۔ جب ہم سے مصنوعی وقار چھین بھی لیا جائے ہم پھر بھی معزز و محترم رہتے ہیں، ہم صفات کمال کے ناہید اکنار سمندر ہیں، ناہید اکنار، نون الف ہے یہ دال اور الف کاف نون الف رے سمندر ہیں، ہم فخر کے وہ عظیم پہاڑ ہیں جن کی بلندی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔
اب مروان نے کہا کہ تو نے اپنی تعریف آپ کی ہے۔ حسن علیہ السلام: ہم حکمران ہیں، ہم سردار ہیں اور ہم معزز قائد ہیں۔ مغیرہ ابن شیبہ نے کہا کہ حسن علیہ السلام: میں نے معاویہ کے معاملے میں آپ کے باپ کو مشورہ دیا تھا، لیکن انہوں نے میرا مشورہ قبول نہ کیا تھا۔ اگر مجھے خیال قرابت نہ ہوتا تو جنگ صفین میں بھی شامی فوج میں ہوتا اور پھر تمہارے باپ کو پتہ چل جاتا کہ وہ کتنے بہادر ہیں۔ میرے پاس بنی قیس کی شجاعت، بنی ثقیف کا علم اور دیگر عرب کے تجربات تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا: مروان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کسی بزدلی، شرمندگی یا کمزوری کے باعث اپنی تعریف کی ہے؟ اولاً تو جو موضوع تم نے خود چھیڑا ہے اسی کو تم لوگ مفاخرت کہتے ہو، اور مفاخرت میں شخص اپنے شخصی اور نسبی کمالات بیان کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کمالات ہر شخص اپنی زبان ہی سے بیان کرتا ہے، جس طرح تم لوگوں نے اپنے کمالات گنوائے ہیں۔ ثانیاً، اگر میں نے اپنے کمالات اپنی زبان سے بھی بیان کیے ہیں تو مجھے اس کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے جن فضائل سے مجھے نوازا ہے ان سے اور کسی کو نہیں نوازا۔ میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میرے اور میرے بھائی کے علاوہ اگر کوئی اپنے کو فرزند رسول کہلانے کی جرت نہیں کر سکتا ہے تو بتا، میں جوانان جنت کا سردار ہوں۔ اگر میرے اور میرے بھائی حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی یہ فخر کر سکتا ہے تو بتا اور پیش کر۔ پھر لکھا ہے کہ جذبات میں تمہاری عقل گھاس چرنے لگتی ہے۔ تکبر اور تمدع کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جو اپنے کو دوسروں سے برتر ثابت کرنا چاہتا ہو، جبکہ ہمیں اس چیز کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی اور نہ ہی ہم نے کبھی سوچا ہے۔ ہم اہل بیت علیہم السلام رحمت ہیں، ہم معادن کرامت ہیں، ہم اللہ کے مختار ہیں، ہم اسلام کا اسلحہ ہیں، ہم دین کی تلوار ہیں۔ بہتر ہوگا اگر تو میرے منہ نہ لگے تو ورنہ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ جنگ بدر میں جب تو بھاگا تھا اور ڈر کے مارے ہذیان بولتا تھا، کیا یہ تیری شاہانہ عزت تھی؟ کیا تمہارا ملوکانہ وقار بے شرمی سے جان بچا کر بھاگنا اور مال غنیمت تمہاری بچی ہوئی جان نہیں ہوتی؟ کیا تو بتا سکتا ہے کہ اس دن کس تلوار سے بھاگے تھے اور وہ تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ کیا یہی تیری سردارانہ عظمت و عزت تھی کہ تو نے طلحہ سے دھوکہ کیا اور جنگ جمل میں جب کہ وہ تیرا ہی حامی و ناصر تھا تو نے اس کے پہلو میں نیزہ مار کر قتل کر دیا تھا؟ اپنے حامی و ناصر کو دھوکہ دینا بادشاہوں میں سے کس قسم کے خمیر کے حکمرانوں میں ہوتا ہے؟ تجھے تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے، لیکن تو ناک کا کتنا پکا اور چہرے کا کتنا بے شرم ہے کہ آج تک تجھے شرم تک نہیں آئی۔ یہ سن کر مروان نے سر جھکا لیا اور مغیرہ حیرت سے مروان کو دیکھنے لگا۔ پھر آپ مغیرہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے بنی ثقیف کی طرف اپنے کو منسوب کرنے والے، تو اگر قریش سے ہوتا جب بھی میں تجھ سے مفاخرت کرنے کو اپنی توہین سمجھتا۔ اللہ تجھے حق سمجھائے، کیا تو مجھے نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ میں سیدۃ النساء عالم اور فخر النساء کا فرزند ہوں۔ ہم نے علم نبوت سے غذا حاصل کی ہے، تعویل قرآن کے ہم عالم ہیں، ہم مشکل کشا ہیں، ہماری عزت کے کنگرے آسمان پر ہیں، ہمارا ذکر تا قیامت رہے گا۔ تو ایسے قبیلے سے جنہیں زمانہ جاہلیت میں بھی اپنا نسب کبھی نصیب نہ ہوا، تو اس قبیلے سے ہے، اور مذہبی دور اسلام میں کبھی انہوں نے کوئی اہم مقام حاصل نہیں کیا ہے۔ ایک بھگوڑے غلام کا بھلا فخر سے کیا تعلق؟ ہم سردار ہیں، ہم غریبوں کے حامی رہے ہیں، ہم قائد رہے ہیں، ہم اپنے محافظ خود رہے ہیں۔ میری نسل میں آدم علیہ السلام تک تجھے کوئی بدعمل ماں نہیں ملے گی، جبکہ تیری نسل میں حوا کے علاوہ کوئی شریف ماں ہی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے خاتم الانبیاء علیہ السلام کے وحی اور علم لدنی کے حامل
کو مشورہ دیا تھا اور انہوں نے قبول نہ کیا تھا۔ اپنے مشورے کے وقت سے لے کر آج تک کے اس لمحے تک تو اپنے مشورے پر اب بھی غور کر لے کہ کیا اس میں فریب نہ تھا، کیا تیرے مشورے میں بددیانتی نہ تھی، کیا تیرے مشورے میں مکر و دجل نہ تھا، اور تجھے نہیں معلوم کہ وہی خیر الانبیاء علیہ السلام نے کب کسی گم کردہ راہ کو اپنا مشیر بنایا تھا۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر تو جنگ صفین میں ہوتا تو علی علیہ السلام کا مقابلہ کرتا۔ صفین سے قبل جنگ بدر سے لے کر فتح مکہ تک کی وہ کون سی جنگ تھی جس میں تو موجود نہ رہا تھا اور اپنے مکر و فریب سے دوسروں کو ولی خدا کے مقابلے میں بھیجتا رہا، لیکن خود نہ آیا۔ اس وقت تو جوان تھا، اگر صفین میں بھی ہوتا تو دو چار کم عقلوں ہی کو بھیجتا۔ وہ زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں کی طرح جنگ صفین بھی خود تلوار بدست تیرے آقا کو دعوت جنگ دیتے رہے تھے۔ معاویہ سامنے بیٹھا ہے، اس سے پوچھ کہ انہوں نے بھرے لشکر میں نہیں کہا تھا کہ امت مسلمہ کو نہ مروا تو اور میں مقابلہ کر لیتے ہیں، جو دوسرے کو قتل کر دے گا وہ بلا شوکت بڑا حکمران بن جائے گا۔ تو سمجھتا ہے کہ تیرے پاس بنی قیس کی شجاعت ہے، بھلا تجھے بنی قیس سے کیا نسبت ہے اور کیا تعلق ہے؟ تجھے تو تیرے باپ کا علم بھی نہیں، بنی ثقیف کا بھگوڑا غلام ہے اور اپنے کو شیبہ کے بطور شبتہ شین بے توئے کا بیٹا ظاہر کر کے بنی ثقیف میں شامل کر لیا ہے۔ تو کوئی اور باپ تلاش کر، تو بنی ثقیف سے نہیں ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ قریش کا رشتہ دار ہے، تو غلط سمجھتا ہے۔ قریش نے کبھی تجھے اپنا رشتہ دار نہ سمجھا ہے اور نہ آئندہ کوئی قریشی ایسی غلطی کرے گا۔ مغیرہ بھڑک گیا اور فحش پر اترنے لگا۔ معاویہ نے کہا، خبردار، حسن علیہ السلام درست کہہ رہے ہیں، اگر بات کر سکتا ہے تو اخلاق سے جواب دے، ورنہ خاموش رہ جا۔ پھر لکھا ہے کہ بہار میں مروی ہے کہ ایک دن معاویہ نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ سے افضل ہوں۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا، کس بات میں اے پسر ہند تو افضل ہے؟ معاویہ نے کہا کہ تمام امت مسلم نے میری حکومت پر اتفاق کر لیا ہے، جبکہ تیری حکومت پر اتفاق نہیں کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیری حکومت پر اتفاق کرنے والے کون ہیں؟ تو معاویہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، یہی امت مسلمہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے تو امت مسلمہ ہی، لیکن میں تجھے بتاؤں، تیری حکومت پر اتفاق کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ افراد ہیں جو دل و جان سے تیری حکومت پر راضی ہیں اور اس حقیقت سے تو خود بھی اور وہ لوگ بھی واقف ہیں تیری اطاعت کر کے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان ہیں، اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو تجھے حکمران ماننے پر مجبور ہیں۔ ایسے افراد اللہ کے معذور ہیں۔ البتہ تو میرے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے، جبکہ میں تیرے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تیرے ساتھ مفاخرت کو میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، کیونکہ تجھے نیکی چھو کر نہیں گئی اور شہادت قرآن کے مطابق شہادت قرآن کے مطابق برائی میرے قریب سے نہیں آ سکتی۔ اللہ نے مجھے رذائل سے اس طرح دور رکھا ہے کہ جس طرح تجھے فضائل سے دور رکھا ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، لکھا ہے بہار میں سفیان سوری نے واصل ابن عطا سے، واصل نے حسن ابن عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک دن یزید نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میں آپ سے کبھی محبت نہیں کر سکا اور آپ کا بغض کبھی میرے دل سے نہیں نکل سکا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے ابلیس سے فرمایا ہے کہ تیری عبادت کا معاوضہ یہ ہے کہ تجھے اتنی طاقت ہوگی کہ میرے گمراہ بندوں کے مال اور اولاد میں تو شریک ہو سکے گا۔ تیرے پردادا حرب کے ساتھ شیطان شریک ہوا، تیرا دادا اظہر الف زواد ہیرے پیدا ہوا، اسے میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض تھا، تیرے دادا کے ساتھ ابلیس شریک ہوا تو تیرا باپ پیدا ہوا اور وہ ہمیشہ میرے باپ سے بغض رکھتا تھا، اور تیرے باپ معاویہ کے ساتھ شیطان شریک ہوا تو پیدا ہوا، اس لیے تجھے ہم اہل بیت علیہ السلام سے بغض ہے۔ تو سامعین، یہاں پر ہم نے یہ مکمل کیا۔ اب اس سے آگے چلیں گے ہم، یہ جو لاسٹ پڑھا تھا اس کا بھی میں ہیڈنگ بتا دوں،
اس کی احتجاج. اور اب اگلا تیسرے نمبر پہ آ گئی ہے ہیڈنگ جو کہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے کہ ابن عباس، معاویہ اور عمرو عاص. یہ ہم اگلی نشست میں پڑھتے ہیں.